بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عالیہ ہے اور آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کی چند خوبصورت واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اور جو لوگ اس واقعے کو سن کے سمجھیں گے اور اس کا جو ایسنس ہے اس کو محسوس کریں گے تو وہ ان کے لیے اس واقعے میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب میں نے نیا نیا MBBS کیا اور میری جو پہلی ہاؤس جاب تھی وہ سرجری میں تھی، تو ایک دن معمول کے مطابق جب ہم OPD میں بیٹھے تھے تو ایک ضعیف العمر شخص اپنے معائنے کے لیے وہاں پہ تشریف لائے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوگی اور ان کی جو کمپلینٹ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو کافی دنوں سے پیٹ میں دائیں طرف پسلیوں کے نیچے درد تھا اور وہ آہستہ آہستہ 2-3 دن سے ان کو زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو جب میں نے ان کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد جب میں نے ان کو اپنے سینئر کنسلٹنٹ سے چیک کروایا تو انہوں نے ان کے لیے کچھ بلڈ ٹیسٹ لکھے، کچھ میڈیسنز لکھی اور ایک الٹرا ساؤنڈ تجویز کیا۔ اب الٹرا ساؤنڈ کا یہ پروٹوکول تھا کہ جو پیشنٹ کسی ایمرجنسی میں نہیں ہے یا جن کو فوری طور پہ کسی سرجیکل انٹرونشن یا کسی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈیٹ دی جاتی تھی۔ وہ اس ڈیٹ پہ دوبارہ آتے تھے اور تب ان کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ڈیٹ کس طرح لیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ ہے یا نہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے اور وہ گجر خان سے اکیلے آئے ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا اور ان کی جو وائف تھیں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ان کو میں پہلے گائیڈ کر دوں۔ گائیڈ کرنے سے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو الٹرا ساؤنڈ کہاں سے کروانا ہے، تو میں نے ایک وہاں پہ آیا جی تھی، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ چھوڑ آئیں گی وہاں تک، لیکن ڈیٹ بابا جی کو خود لینی ہوگی کیونکہ وہ ظاہر ہے جو ہاسپٹل کا عملہ ہے سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ میں ان کو وہاں پہ لے جا کے اور ڈیٹ لینے میں ہیلپ کر دوں۔ تو میں نے اپنے جو ہمارے سینئر کنسلٹنٹ تھے ان سے میں نے اجازت لے کے اور بابا جی کے ساتھ چلی گئی۔ اب یہاں پہ جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ بابا جی کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی یا پوٹلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ بڑی تو نہیں لیکن درمیانے سائز کی، لیکن ذرا ہیوی محسوس ہو رہی تھی۔ تو بابا جی اس کے بارے میں کافی فکر مند تھے اور کافی اس کو بار بار سنبھال رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کہیں رہ نہ جائے یا کہیں کھو نہ جائے یا کوئی لے نہ جائے، تو وہ اپنے سے زیادہ اس وقت اس گٹھڑی کی فکر کر رہے تھے۔ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ان کی جتنی بھی جو بھی کائنات ہے وہ سب کی سب اس گٹھڑی میں ہی موجود ہے۔ تو بہرحال راستے میں میں نے جب دیکھا کہ بابا جی بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں نے انہیں آفر کی کہ میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں اور گٹھڑی میں آپ کو اٹھوا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں پتر میں آپ ہی چک لیسا۔ تو خیر جب ہم جا رہے تھے کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ ریڈیولوجی کا تھوڑا دور تھا تو میری کچھ اس طرح سے اس وقت تھوڑی شرارتی نیچر تھی اور گھر میں شاید میں سب سے چھوٹی تھی تو ویسے بھی میرا تھوڑا شرارت والا مزاج تھا، تو میں نے بڑی دلچسپی سے 2-3 بار شرارت سے بابا جی کی گٹھڑی کی طرف دیکھا تو وہ کافی پریشان مجھے لگے اور اس کو پھر جتنی دفعہ میں دیکھتی وہ گٹھڑی کو اور زیادہ اپنے ساتھ لگا لیتے تھے۔ تو جب ہم ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ پہنچے تو وہاں جا کے بجائے اس کے کہ میں ان کی ڈیٹ لیتی، میں نے وہاں پہ جو کنسلٹنٹ تھیں ریڈیولوجسٹ تھیں ان سے میں نے ریکویسٹ کر کے تو بابا جی کا اسی وقت ارجنٹ الٹرا ساؤنڈ کروایا اور الٹرا ساؤنڈ میں ان کی یہ آیا کہ ان کا جو پتا ہے پتے میں کافی ساری چھوٹی چھوٹی پتھریاں تھیں جن کا آپریشن ہونا ضروری تھا۔ تو میں نے پھر بابا جی کو اسی وقت دوبارہ جو میرے سرجری کے کنسلٹنٹ تھے ان سے چیک کروایا اور ان کو میں نے باقی جو ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ بھی کمپیوٹر سے دیکھ کے جب دکھائے تو انہوں نے بابا جی کو سرجری ایڈوائز کی اور بتایا کہ فلاں دن کو فلاں ڈیٹ کو آپ نے کسی اٹینڈنٹ کے ساتھ آ کے اپنی سرجری کروا لینی ہے۔ تو اس کے بعد بابا جی کے یہ جب سارے کاموں سے فارغ ہوئی میں اور اب بابا جی کی بس میڈیسن لینی رہ گئی تھی،
تو رستے میں بابا جی کافی ہنسے اور کافی شکر گزار لگ رہے تھے، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم یہ جو گٹھڑی کو بار بار دیکھتی ہو تو تم شرارت کرتی ہو میرے ساتھ۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں ان کے بیٹے کی تصویریں ہیں، اور تھوڑی بہت جو ان کے پاس کیش تھا وہ ہے، اور ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے ان کی پوری کائنات ہے۔ تو اس سے مجھے بابا جی کی معصومیت اور سادگی پہ بہت زیادہ مجھے رشک آیا کہ آج کل کے زمانے میں بھی بالکل اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک پوری کائنات کی طرح ہوتی ہیں۔ تو خیر جب بابا جی کی میڈیسن لینے کی باری آئی تو میرے ذہن میں آیا کہ اب یہ بیچارے لائن میں لگیں گے اور کافی دیر لگے گی ان کو یہاں کھڑے ہو کے میڈیسن لیں گے، تو میں نے جا کے اور بابا جی کی میڈیسن وہاں سے لیں اور بابا جی کے حوالے کر کے، اور ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ نے فلاں دن کو فلاں تاریخ کو کسی اٹینڈنٹ کے ساتھ آ کے اور ایک دن پہلے ایڈمٹ ہونا ہے اور نیکسٹ ڈے آپ کی سرجری ہوگی۔ تو بابا جی نے پھر پریشانی سے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا تو بیٹا فوت ہو چکا ہے، جوان بیٹا میرا۔ تو پھر ان کے ذہن پھر فوراً انہوں نے مجھے بتایا کہ اچھا فلاں پڑوسی ہیں تو ان کا بیٹا بہت اچھا ہے، میں اس سے ریکویسٹ کروں گا تو وہ آ کے میری سرجری کروا لے گا اور 2-3 دن میرے ساتھ رہ لے گا جب تک میری سرجری ہوگی۔ تو خیر جاتے جاتے بابا جی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہت زیادہ مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی ہر نعمت اور ہر خوشی سے نوازے اور تیری ہر مشکل آسان ہو اور تیرے سب راستے کھلے ہوں۔ تو اس واقعے کے بعد وہ بابا جی تو چلے گئے اور بعد میں ان کی سرجری بھی ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کے اپنے گھر چلے گئے۔ اور تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ تھا جس میں ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی، اور اس کا نام ساجدہ تھا اور اس کو آنتوں کی ٹی بی تھی۔ تو بالکل کمزور سی بچی، بالکل اسکن اینڈ بونز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل ایسی تھی۔ تو اس کا یہ پرابلم تھا کہ اس کو سرجری جو اس کی سرجری ہوئی تھی تو سرجری میں اس کی کولاسٹمی بنائی گئی تھی۔ تو کولاسٹمی کے لیے بعد میں ایک بیگ ہوتا ہے، اس کو کولاسٹمی بیگ کہتے ہیں۔ تو جس سے آنتوں کا جو مواد ہوتا ہے وہ سارا خارج ہوتا ہے اور اس کو پیٹ کی سکن پہ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کی مدر کیونکہ ایک سادہ لوح خاتون تھی اور ان کا پڑھی لکھی نہیں تھی، اور ان کو وہ کولاسٹمی بیگ یوز کرنا نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جو بیگ تھا وہ بار بار ڈیمیج ہو جاتا تھا۔ اور کولاسٹمی بیگز کیونکہ ایکسپینسو ہوتے ہیں اور اس طرح ان کو بار بار دینے کی اجازت نہیں ہوتی، تو ان کو پہلے 2-3 دن تو روز نیا بیگ دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر جو وہاں پہ اسٹاف تھا انہوں نے منع کر دیا کہ آپ اس کو سیکھیں اور اس طرح سے بار بار آپ کو بیگ نہیں دیا جا سکتا۔ تو خیر ان کو سکھانے کے باوجود ان کو نہیں آیا، اور پھر یہ ہوا کہ چوتھے دن وہ زاروں قطار ہونے لگی کیونکہ اس کے غلط یوز کی وجہ سے اور اس کے بار بار ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹی کی سکن پہ بھی زخم وغیرہ بن گئے تھے۔ تو وہ رونے لگی کہ ساجدہ کے لیے بیگ، ساجدہ کے لیے بیگ۔ تو میں نے اس وقت وہاں سے ایک جہاں پہ بیگز ہوتے تو وہاں سے ایک بیگ تقریباً چرا کے اور اس کی مدر کو دیا۔ یہ میری زندگی کی وہ پہلی اور آخری چوری تھی جو مجھے آج تک یاد ہے، جو میں نے کسی کے لیے کی۔ تو اس کے بعد جو میں نے ان کو پھر بٹھا کے اچھے طریقے سے وہ بیگ کو یوز کرنا سکھایا، اور اس دن میں نے آبزرو کیا کہ وہ اس کو کس طرح سے یوز کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو دعائیں انہوں نے مجھے دیں، اور وہ جو بابا جی نے جو مجھے دعائیں دی تھیں، ان دعاؤں کو میں آج تک اپنے ساتھ اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہوں، اور مجھے ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ایسے نکال لیتے ہیں جیسے کوئی میرے ساتھ ہے اور جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک مشکل سے نکالا۔ میری سب رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اور میرے کام، رکے ہوئے کام اس طرح سے ہونے لگے جیسے جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اس طرح سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اور بابا جی کی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نعمت سے نوازے، تو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، مکمل تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد میرے دل میں جو سکون اور ٹھہراؤ آیا
اور جو اطمینان اللہ تعالیٰ نے مجھے جس سے اطمینان کی دولت سے نوازا کہ میں اپنے پاس جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھا، اور میں نے اسی سے بہت زیادہ خوش رہنا سیکھا، اور مادی خواہشات میرے دل سے نکل گئیں. تو یہ سب چیزیں اور بعض اوقات مجھ پہ ایسی ایسی مصیبتیں آئیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال لیا. تو میں جب ان چیزوں پہ غور کرتی ہوں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی فیورز ہیں جو ہم اللہ کے بندوں کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہماری تکلیفوں کو راحت میں بدلتے ہیں، اور کس طرح سے ان لوگوں کی دعائیں اور ان کا پیار زندگی بھر ہمارے ساتھ چلتا ہے. تو بس یہی چیز ہے، اور میں یہی میسیج دینا چاہوں گی اپنے جتنے بھی ہمارے جونیئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ڈاکٹرز جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ کسی بھی پیشنٹ سے کو ڈیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک انسانیت کا پہلو ہوتا ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھا کریں. اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آیا ہے تو اس کو آپ اپنی فیملی کے بچے کی جگہ رکھ کے دیکھیں اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں. کوئی بزرگ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو آپ بالکل اسی طرح دیکھیں جیسے آپ اپنے کسی پیارے کو دیکھیں گے، اور جس طرح سے آپ اس کی کیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ اس چیز سے نوازیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.